لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الاحسان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک انتہائی اہم عبادت کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، جس کے بغیر اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک پر فرض نہیں کی، لیکن جس پہ فرض ہے اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. ہم بات کریں گے آج اس کے اسلوب، اس کے پروٹوکول اور اس کے اندر کی جانے والی عبادات، اور کیا وہ صرف ایک عبادت ہے یا ساری عبادات اس میں جمع کر دی گئی ہیں. وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف جائیں، میں تعارف کرواتا چلا جاؤں. اسٹوڈیو میں ہمارے پاس موجود ہیں محترم جناب حافظ انجینئر مبین اکرم صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان ہیں آج کے وہ حافظ محمد وقاص حافظہ اللہ تعالی. آپ ہمیں اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کی کچھ آیات ہماری اور سامعین کی نظر فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلك قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک کے بعد جو اسلوب بنتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے اوپر وہ جو ہم منقبت پیش کرتے ہیں، آپ کی تعریف کے حوالے سے جو کچھ کلام شعراء نے لکھ رکھے ہیں، میں اس کی سعادت کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حافظ وقاص صاحب کو کہ آپ جو بھی کوئی منتخب کیا ہے اس حوالے سے کلام وہ ہمارے سامعین کی نظر کیجیے. میرا ہادی میرا مرشد وہ نبیوں کا امام آیا، جھنڈا رب کی وحدانیت کا وہ دنیا پہ لہرانا آیا. حسن ان کا نرالا ہے، وہ راغبر کملی والا ہے. حسن ان کا نرالا ہے، وہ راغبر کملی والا ہے. وہ ختم المرسلین ایسا لے کے رب کا قرآن آیا. میرا ہادی میرا مرشد وہ نبیوں کا امام آیا، جھنڈا رب کی وحدانیت کا وہ دنیا پہ لہرانا
تان لوگوں کے سہتے تھے وہ غم امت میں رہتے تھے، تان لوگوں کے سہتے تھے وہ غم امت میں رہتے تھے، وہ شاکر ایسے صابر تھے کبھی نہ گھر آرام آیا، میرا ہادی میرا مرشد وہ نبیوں کا امام آیا، جھنڈا رب کی وحدانیت کا وہ دنیا پہ لہران آیا، میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو، میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو، اٹھے صدیقی صدا آئے پیو کو سر کا جام آیا، میرا ہادی میرا مرشد وہ نبیوں کا امام آیا، جھنڈا رب کی وحدانیت کا وہ دنیا پہ لہران آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حج کے حوالے سے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں کیا صرف وہ ایک عبادت ہے یا جس میں عبادات کا مجموعہ ہے، اور حج اصل میں ہے کیا، اس کی روح کیا ہے، کیا یہ ہر ایک پر فرض ہے، اور اس کے بدلے میں انسان کو ملتا کیا ہے؟ انسان پیسے خرچ کرتا ہے، جاتا ہے، ساری چیزیں، تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ملتا ہے، اور یہ حج کس چیز کی طرف راغب کرتا ہے، اس کے مناسک کیا ہیں، اس کے اندر کن چیزوں سے رکنا ہے، کون سے کام ہیں جو اس کے اندر جائز ہیں، کون سے کام ایسے ہیں جو اس میں جائز نہیں ہیں، اور اس کو پرفارم کرنے کے لیے انسان کہاں کہاں سے کن کن مقامات سے گزرتا ہے۔ آج یہ ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں اپنے مشائخ کے ساتھ، اور میں تعارف کرواتا چلا جاؤں۔ میری دائیں طرف سب سے پہلے مایہ ناز استاد اور تھنک ٹینک کی حیثیت رکھتے ہیں پروفیسر مزمل احسن شیخ صاحب، حفظہ اللہ تعالیٰ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ بہت عبقری شخصیت ہے، اور اسی طرح ہمارے نوجوان اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اور جید عالم دین ہیں، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو نیکیاں ہیں اس کا تسلسل ان کو اور ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میری مراد محترم جناب عبداللہ یوسف زابی صاحب، حفظہ اللہ تعالیٰ، اب یہ ڈاکٹر ہے، ہمارے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اب ہمیں انہیں ڈاکٹر کے لقب سے ملقب کرنا ہے۔ شیخ صاحب، حج کیا ہے اور حج کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کی جو روح ہے، اس کی جو تعارف ہے، اس پہ ذرا بات کیجیے۔ الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ حج اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں مومنوں کے لیے تکمیل ہے دین اسلام کی۔ ارکان اسلام سارے اس میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ایسا ایک پورے دنیا کے اندر 200 ممالک سے مسلمان کھنچے چلے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ مرکز خدا ہے، اور انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس میں صلاۃ بھی ہے، اور اس کے ساتھ صوم بھی آ جاتا ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ ہے، جان کی بھی، مال کی بھی، اور اپنے جسم کی بھی، اور اس کے ساتھ پھر وہ قربانیاں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سیدہ حاجر علیہ السلام، اتنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، تو یہ ان کے نقش قدم پر چل کے مسائیہ جمیلہ ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا قرب اور قیامت کا منظر، اس کی تیاری، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ پیغام کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا رول ماڈل ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور آج یہ ایک میڈیا ذریعہ ہے اس کا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔
بہت شکریہ، آپ نے اس کی تعارفی بات کی ہے. حج، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، حج جو ہے، حج اپنی فی نفسی ہی کس طرح کی عبادت ہے اور یہ تقاضا کیا کرتی ہے، اور کیا یہ صرف چکر لگانا، سعی کرنا اور یہ قیام کرنا، رک جانا صرف اس چیز کا نام ہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حج جو ہے وہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ مسلمان جب دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتا ہے، تو ہمیشہ سے ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس قبلے کو دیکھے، خانہ کعبہ کو دیکھے جس کی طرف وہ رخ کر کے عبادت کرتا ہے. اور ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حرم شریف کی زیارت کرے. تو اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسی عبادت رکھی ہے، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایک جامع عبادت ہے، اس میں ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور ان عبادتوں کی روح جو ہے وہ اس حج کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہے. وہ کیسے ہے کہ حاجی جو ہے وہ نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، حج کے ایام میں نمازیں وہ پڑھتا ہے، روزہ تو وہ نہیں رکھتا، لیکن روزے کی طرح جس طرح روزہ گناہوں سے رکنے کا نام ہے، الصوم جنہ کہا گیا ہے، روزہ ڈھال ہے، حج بھی بعینی ہی گناہوں سے رکنے کا نام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کی فضیلت بیان فرمائی ہے، حج مبرور کی جو تعریف کی ہے، اس میں یہ ہے کہ حاجی جب حج پر جائے تو وہاں پر نہ کوئی فسق و فجور کرے، نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، تو اس کے لیے یہ آپ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہے. تو یہ روزے والی کیفیت جو ہے وہ حج کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے دوران حج میں، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے. یہ روزے والی بالکل کیفیت ہے. روزہ تو صبح سے شام تک ہوتا ہے، لیکن حاجی جو ہے وہ پورا حج کا جو سفر ہے وہ روزے کی کیفیت میں گویا کہ گزارتا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے ہماری عبادات میں جو زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بہت بڑی مالی عبادت ہے. تو حج کے اندر زکوٰۃ کی روح بھی پائی جاتی ہے کہ حاجی جو ہے وہ زکوٰۃ کی طرح ایک بڑی مقدار میں مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. حج کا سفر ہے اور وہاں پر رہنا ہے، رہائش ہے، کھانا پینا ہے، اس کے لیے اخراجات اس کو یعنی بہت بڑی مقدار میں جو ہے نا وہ خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں مالی عبادت بھی یہ ہو گئی، یعنی حج جو ہے وہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے. پھر اسی طرح اس کے اندر ہجرت اور جہاد کی روح بھی موجود ہے کہ انسان جس طرح ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاتا ہے، دنیا بھر سے مسلمان جو ہے نا وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، ایک دفعہ تو انسان جب حاجیوں کو رخصت کرتا ہے تو وہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے یہ پتہ نہیں اس نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا ہے. بالکل. تو یہ ہجرت کی بھی ایک شکل ہے. اور یاد ہے لوگ مل کے جاتے ہیں کہ پاجی کوئی رہی صحیح وہ ساری معاف کرنا، اور کچھ جذباتی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، لین دین ہے، وہ سیٹل کر کے جاتے ہیں. تو شاید ان کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے. جی. اور اسی طرح یہ جو جہاد ہے، جہاد کی بھی روح اس کے اندر شامل ہے کہ انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے. اور اسی لیے جہاد حج کو فی سبیل اللہ کے اندر جو ہے نا وہ شمار کیا گیا ہے، جس طرح جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج جو ہے وہ ایک ایسی جامع ترین عبادت ہے کہ ساری عبادات کی جو روح ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا. میں پروفیسر آپ سے تھوڑا سا مزید استفادہ چاہوں گا. عموماً جب ہم غیر مسلموں سے تھوڑا سا مخاطب ہوتے ہیں، یہ دونوں سے سوال ہے، آپ اپنے انداز میں اس کا جواب دے دیجیے گا، چونکہ ہماری نوجوان جو نسل ہے یہ اس سے متعلق بات ہے. اور کہنے والے جب انٹلیکچوئل لیول پہ آ کے کہتے ہیں پاجی آپ ہمیں روکتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ خالص توحید اور صرف عبادت، اور آپ ایک پتھر کا ایک وہ مقاب شکل کی ایک عمارت ہے اور آپ اس کو جا کے پوجتے ہیں، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ اس کی طرف رخ کیے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، آپ نے منہ بھی اس کی طرف کرنا ہوتا ہے. تو یہ اور حج کے لیے آپ پیسے خرچ کر کے پتھر کی عبادت کے لیے جاتے ہیں. تو اگر ہم یہاں مورت بنا کر اس کو پوجتے ہیں، اور یہ تو کیا یہ مسلمان کس طرح کی بات کرتا ہے؟ یہ انٹلیکچوئل کی بجائے کسی نے اس کو انٹلکچول بھی کہا تھا، اللہ معاف فرمائے. بالکل صحیح. وہ ان کی بات تو ظاہر ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں اس کے مطابق کہتے ہیں. جی. آدم علیہ السلام سیدنا جن سے ابتدا ہوئی اس کائنات کی، تو اللہ رب العزت نے عزازیل اس وقت موجود تھا، جی،
اور فرشتوں نے اس کو جو سکھایا اور غلط الفہم تو یہ ہے کہ وہ ان کا تھا، تو اس نے انکار کیا کہ اس کو میں کیوں سجدہ کروں۔ اصل وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، سجدہ تو اللہ ہی کو تھا، وہ مرکز ایک بنایا تھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس کا مقام کتنا اللہ کے ہاں ہے۔ تو خانہ کعبہ ایک عمارت کا نام ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پوری تاریخ ہے اس کی روشنی میں وہ ایک مرکز ہے، اور جب ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا مرکز ایک ہے اور وہ مرکز اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ مقام وہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا ایک سرکل کے تحت، یعنی ایک شرق کی طرف یا مغرب کی طرف، غرب شمال جنوب نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے مسلمان جہاں سے بھی ہیں تو وہ اپنا رخ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ اس کا مرکز ہے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اس پتھر کو یا اس حجر اسود کو جو جنت کا لایا ہوا ہے یہ نسبت اللہ کی ہے، تو اللہ جس کا حکم دیں گے ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، مالک ہے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ تو فرما بردار بیٹا وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی جو تربیت ہوئی ہے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، تو ورنہ وہ کہتے کہ جی باپ کو کیا ہو گیا۔ تو یہ سر تسنیم خام کا ہے سارا پروگرام، کہ جس کے اندر ہم جیسے ہمیں بتایا گیا انبیاء علیہ السلام سارے ہی وہاں طواف کرتے چلے گئے ہیں کہ یہ ایک مرکز ہے، اور مرکز اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی نسبت جس کے ساتھ ہے اس کے مطابق ہماری بندگی اسی کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ ذلک الملک۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ بھائی اس میں اسی جواب میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہم کعبے کو نہیں پوجتے ہیں، ہم نہ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں نہ اس کو پوجتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہندو کو ہم دیکھتے ہیں وہ گاڑی میں جاتا ہے تو اپنے ڈیش بورڈ پر چھوٹا سا اپنا خدا رکھ لیتا ہے۔ تو ہمارے جو کعبے ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، یعنی ہم اپنے کعبے کی کوئی ہم نے شبیہ نہیں بنائی ہے، کہیں اور پر ہم یہ اس کو نہیں لے کر جاتے، کسی اور ڈائریکشن میں اس کا ڈپلیکیٹ یا ریپلیکا رکھ کے نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم کعبے کو نہیں پوجتے ہیں۔ اگر پوجتے ہوتے تو ہم اس کو ہر جگہ ساتھ لیے پھرتے، تو وہ صرف ایک ڈائریکشن ہے، ایک رخ ہے جس کی طرف ہم یعنی رخ اپنا کرتے ہیں، جی رخ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں، ورنہ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں جو اس کا رب ہے۔ اس لیے ہم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو یہ ہم اس کعبے کے رب کی عبادت کرتے ہیں، کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ وہ جس کے ذہن میں اس طرح کا کوئی اشکال ہوگا رفع ہو جائے گا۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اسلام ہمیشہ سے برابری مساوات کی بات کرتا ہے، لیکن حج کے موقع پہ امیر بندہ جا رہا ہے اور غریب کبھی کیسے نہ کیسے کوئی اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا، تو یہ تفریق مٹتی کیسے ہے؟ اور حج پہ جانے کے لیے جو لباس ہے اس کی شروط باقاعدہ موجود ہیں؟ مساوات کا بہترین ایک کردار ہے، اور اس نسبت کے ساتھ کہ بندہ جیسے ودا ہوتا ہے کہ واپسی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ نسبت کی بات ہے کہ وہاں ہی اگر ہو جائے تو وہ سب جب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں تو یہ پیغام ہوتا ہے کہ سب برابر ہیں۔ اب شاہ میرے ساتھ کھڑا ہے، ویسے میں لباس کے حوالے سے تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، لباس صرف ایک ہی رنگ کا ہے اور ایک مخصوص ہے، یا اپنی مرضی سے کسی بھی طرح کا پہنا جا سکتا ہے؟ یہ احرام جو کہلاتا ہے اس میں 2 سفید چادریں ہوتی ہیں، اور یہ کفن کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ کفن پہن کے نکلا ہوا اللہ کے راستے میں، اور سب کا لباس ایک ہے، کیونکہ پھر تخصیص ہوگی اگر رنگ برنگے ہوں گے تو۔ ٹھیک، تو یہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے جس طرح 2 چادریں لے کے دنیا سے جو ودا ہوتا ہے، تو ایک تو وہ یاد آتی ہے کہ میں نے اس طرح ایک دن جانا ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ جب ہم ایک ہی لباس میں ہوں گے تو پھر تخصیص کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسی پہچان جس کے ساتھ اندازہ ہو سکے۔ وہ ساتھ کھڑا ہوا، اس نے آ کے جب کیا طواف تو کسی کا پاؤں آ گیا تو اس نے تھپڑ دے مارا، تو اس کو پھر اس کی پاداش میں تھپڑ، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بتایا کہ یہاں جب اس دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے۔ تو یہ پہچان اس میں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو دماغ کا بو ہے کہ میں بادشاہ ہوں، یہ فقیر ہے، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، تو نماز کے اندر بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں، تخصیص ہوتی ہے، بہرحال پتہ چلتا ہے۔ اور روزے کی تو کیفیت ہی اللہ کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کے اندر دینے لینے والے کا معاملہ ہوتا ہے،
यहाँ इसके अंदर जो कैफियत है वो जामे आराम में आते हुए बंदे के अंदर से वो हवा, गैस और फूंक जो होता है वो निकल जाती है। उसको पता है कि यहाँ पर मैं किसी से आगे नहीं बढ़ सकता, पीछे नहीं हो सकता, और उसी तरह ही चलना है जिस तरह अल्लाह ने बताया और अंबिया अलैहिस्सलाम खुसूसन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरीज़ा अंजाम दिया। तो ये मसावात का एक बहुत बड़ा अमल है, और इसके साथ दिमाग से जो बू है, क्योंकि तकब्बर अज़ाज़ील खार कर, तो ये इंसान के अंदर से बू निकल जाती है, और फिर वो बादशाही का और जो गुमान होते हैं सारे वो निकल के तो एक अल्लाह की बंदगी का मैं बंदा हूँ और बंदा हुआ हूँ, और उसके मुताबिक बंदा बन के ही मैं ये चल रहा हूँ, इस तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बंदगी जो है ना अल्लाह ताला की इबादत, वो खुशू और तज़ल्लुल का दूसरा नाम इबादत है। जब हम इबादत की तारीफ़ देखते हैं तो उलमा ने इबादत की तारीफ़ जो है वो खुशू, तज़ल्लुल और आजिज़ी के साथ की है। इस आजिज़ी की राह में जो चीज़ें रुकावट हैं वो माल है, ओहदा है, कुर्सी है, शोहरत है, फ़ैन फॉलोइंग है, ये वो चीज़ें हैं, कोई ज़ात है, बरादरी है ऊंची, जिसकी वजह से इंसान के अंदर से ये आजिज़ी ख़त्म होती है और इंसान के अंदर घुमंड, तकब्बुर, गुरूर, ये चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर ही जो खुतबा इरशाद फरमाया था, उसमें आपने कीमती अल्फाज इरशाद फरमाए थे कि किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तकवे की बुनियाद से। हम देखते हैं कि एक बंदे के पास 4 पैसे आ जाते हैं और वो कहता है तू मैनू जानदा नहीं, मैं कौन हूँ ना, मेरे तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ कितने लोग हैं, मैं बड़ी चीज़ हूँ। तो ये में ये आता है, इससे पता चलना चाहिए मैं क्या हूँ। जी, तो ये हज बैतुल्लाह है, या बल्कि जितनी भी इबादत हैं, हम नमाज को देखते हैं, रोज़े को देखते हैं, इसमें मुसावात हमें सिखाई जाती है कि अल्लाह के दरबार में सब एक हो जाते हैं। अब कोई दौलतमंद है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई हुक्मरान है, उसने भी सफ़ेद चादरें ओढ़ी हुई हैं और वो उसी सहने काबा में तवाफ़ कर रहा है जहाँ पर एक फ़कीर जो है ना वो तवाफ़ कर रहा है। तो ये एक मुसावात का बहुत बड़ा सबक है। तो ये अल्लाह करे कि मुसलमानों के अंदर जो वहाँ हज करके आते हैं उनके दिलों में इसी तरह ये बराबरी, अपने मुसलमानों को यानी कमतर ना समझने की ये जो चीज़ है ये पैदा हो जाए। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि इंसान के गुनाहगार होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान को, भाई को हकीर समझे। तो ये हमारी तरबियत हो रही है, यानी बैतुल्लाह में जाकर सफ़ेद चादरें पहनकर और हम एक जैसा जो लिबास पहनकर पहचान मिटा दी गई है, एक कौमी पहचान दे दी गई है, उम्मत की एक पहचान दे दी गई है, और उसमें कहा गया है कि अब इस सांचे में आ जाओ, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो। अगर किसी के यहाँ, अल्लाह के यहाँ किसी को कोई इज़्ज़त का कोई मयार हो सकता है तो वो तकवा है, और वो अल्लाह ताला जानता है कि किसके अंदर क्या है। ज़ाहरी तौर पर हमें हर मुसलमान की इज़्ज़त, एहतराम और दिल से मोहब्बत जो है वो करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात आपने फरमाई कि लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जो तौहीद का तराना है ये हाजी अपनी ज़ुबान पर इसको सजाता है, और ये इतना खूबसूरत कलमा है कि जब बैतुल्लाह में हुज्जाज किराम मिना में, अरफात में ये तराने पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह ताला की तौहीद को, उसकी किबरियाई को बयान कर रहे होते हैं, तो कायनात की हर चीज़ जो है वो इस पर, इसके साथ जो है ना वो शामिल हो जाती है। तो ये तौहीद असल में इबादत जो है वो तौहीद ही से, मुझे ज़रा लुत्फ़ लेने दें अल्लाह की तौहीद, यानी इस कलमे से कायनात गूंजती, हम आहंग हो जाती है। अल्लाह, कितना बड़ा कलमा है, ज़रा पूरा पढ़ दें हमें जिससे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक, लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये जो तौहीद के कलिमात हैं, इंसान जितनी भी इबादतें करता है, दुनिया में इंसान अल्लाह की बंदगी और इबादत के लिए आया है, तो अपने उस अकीदे का इजहार इन अल्फाज के ज़रिए इंसान जो है वो कर रहा है। और एक खूबसूरत अल्फाज हैं ये तौहीद के, जो एक हाजी के मुंह से जो है ना वो निकलते हैं। इन अल्फाज के अंदर अल्लाह ताला की हम्द भी है, अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों का इजहार भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से। इसी हाजी कहता है इन्नल हम्द वन निअमत लका वल मुल्क, हम्द भी तेरे लिए, नेमत भी तेरी तरफ से ही है, और बादशाही भी तेरी है। अच्छा, दुनिया में देखें बादशाह तो और भी होते हैं, इलाके के का एक हुक्मरान है एक, और वो जाते भी हैं, हाकिम वक्त जो हैं वो हज के लिए जाते भी हैं।
اچھا ہم قیامت کے دن کی ہم بات کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، تو کوئی اس دن بولے گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار. تو اس کی ایک جھلک ہمیں یہاں پر اس تلبیہ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے کہ بادشاہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہی جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے. بادشاہ بھی یہی تلبیہ جو ہے نا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اگرچہ بادشاہ ہوں، اپنے ملک سے آیا ہوں حج کرنے کے لیے، لیکن میں یہاں پر کھڑا ہو کر یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ بادشاہی جو ہے نا وہ حقیقت میں اللہ کی بادشاہ وہی ہے، بادشاہ وہی. اس کے بعد لا شریک لہ کے جو الفاظ ہیں یہ تو توحید کے ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جن الفاظ نے ہر قسم کے شرک کی جو ہے نا وہ مذمت کر کے رکھ دی اور اس کی تردید کر کے رکھ دی، اور ہم یہاں سے اور ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ توحید جو ہے نا توحید وہ غیر اللہ کی نفی کے بغیر پوری نہیں ہوتی ہے. علماء اس کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک نفی ہے اور ایک اس بات ہے. اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس میں پہلے نفی ہے اور بعد میں اس بات ہے، لا الہ الا اللہ. اب کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیں اور ساتھ دوسروں کو بھی چلا لیں، لیکن توحید اس وقت تک پوری نہیں ہوتی ہے جب تک دوسروں کی نفی پہلے نہ ہو، غیر اللہ کی عبادت کی نفی پہلے ہوگی اور پھر اللہ کے لیے عبادت کا اس بات ہوگا، تو پھر توحید جو ہے نا وہ مکمل ہوگی. بالکل صحیح ہے. ہم ایاک نعبد کہہ کر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے. تو یہ لا شریک لہ کہہ کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے شرک کی جو ہے نا وہ نفی کر دی. وہ اللہ کی ذات میں شرک ہو، اس کی صفات میں شرک ہو، اس کے افعال میں شرک ہو، اس کی عبادت میں شرک ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے شریک سے جو ہے نا وہ پاک ہے. تو یہ خوبصورت توحید کے کلمات ہیں جن کا ایک اقرار جو ہے وہ حاجی اپنی زبان سے کرتا ہے. بالکل صحیح، بہت بہت خوبصورت آپ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پروفیسر صاحب ایک بات مزید پھر سمجھنی، آپ چونکہ ہمارے بڑے ہیں اور ہمیں بڑے اچھے سے سمجھاتے ہیں. بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور بھی چل رہا ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل کے لوگوں کو، مجھے یہ لگتا ہے ویڈیوز دیکھ کے بھی، میرے پاس بھی کئی پڑی ہیں، کہ پاجی اگر وہاں پر پہنچ کے ہم نے بوسہ نہیں لیا تو گویا میری جو طواف کی عبادت ہے وہ قبول نہیں، میرا عمرہ قبول نہیں ہوا. اور پھر وہ بتاتے ہیں یار میں نے اتنے بوسے لیے ہیں. وہاں دکم پیل ہوتی ہے، وہاں احرام کھلتے ہیں، وہاں پہ اینٹی کلاک وائز، یعنی کہ وہ جیسے ایک چل رہا ہے نا ایک طواف کا سلسلہ، اس کے اپوزٹ سائڈ سے آتے ہیں اور آ کے کیا یہ ساری چیزیں اسلام نے ویسے ہی چھوڑ دیا؟ کوئی تربیت بتائی ہے کہ نہیں بتائی ہے؟ اس حوالے سے کیا آپ بتائیں گے، وہ بھی سمجھا دیں. اور دوسری بات اسی کے ساتھ ہی کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد کا جو عوامل ہیں وہ کیا ہمیں سبق دیتے ہیں؟ وہ دوڑنا، ماضی کا وہ توکل، اور وہ کیا سبق ہے؟ وہ سبق بھی ذرا ہمیں دہرا دیں. اللہ بے شک وہاں جا کے بندے کو بندہ بننا چاہیے، اور بندگی کے لیے تربیت کا وہ بہترین ایک شاہکار ہے. 5 وقت تو ویسے یہاں بھی تربیت ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے فرائض منصبی میں جن کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ جو بھی نمازی آئے اس کو ویلکم، پھر اس کو دیکھ کے اس کے مطابق چائے پانی پوچھ کے سمجھایا جائے کہ اس میں یہ عصر کی نماز سے پہلے ہی ظہر کے بعد تو وہ ٹخنوں سے سارا ہوا تھا. اس نے آ کے تو اب جب بات کی تو پتہ چلا کہ وہ گونگا ہے. اچھا میں نے سمجھایا وہ نہیں، اس کو وہ بات کا پتہ چلا، تو پھر میں نے نماز کے دوران اس کا وہ بعد میں ہاتھ جوڑ کے کہ اللہ مجھے، میں ہاں بالکل اللہ کی طرف سے معافی ہے. تو یہ چیز پھر میں نے اس کو، یہ ہمارا رسالہ کوثر اس کے اوپر خانہ کعبہ، تو وہ دیا، اس کو بڑا خوش ہوا. وہ پڑھ لیتا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا. تو یہ ایک تربیت کا ہر قدم پر ہی، اور باپ بھی ماں بھی سارے مربی حضرات ہوتے ہیں. تو وہاں پر خاص طور پر جو تربیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے تو وہ جیسے اس کا دور ہے اس کو ویسے کرنا ہے. ابھی میں نے قاری صاحب کا سنا اور اتفاق کی بات یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ بس میرے جی میں یہی آئے کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ مل جائے. تو میں نے سورہ مزمل کہتے ہیں کہ شروع کر دیا. کہتا ہے کہ میں تیسرے چوتھے میں جو یوں لگتا تھا کہ جیسے مجھے بیت اللہ وہ حجر اسود مجھے بلا رہا ہے، اور پھر واقعی وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے راستہ کھلتا جاتا ہے مجھے وہ نصیب ہوا. تو اس کے لیے آداب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی اعظم نے یہ بتائے ہیں
کہ ہمیں موقع ملے تو ہم جائیں، اس کو چومیں، اور اگر نہیں ملتا ہے تو پھر ہاتھ لگا دیں۔ اگر یہ بھی موقع نہیں ملتا ہے تو آپ کے پاس جو اسٹک ہے، چھڑی ہے، عصا ہے، تو اس کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں۔ وہ نہیں ہے تو پھر بہرحال، اور یہ بالکل کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ آپ الٹے طرف سے آئیں، یہ تو بالکل خلاف ورزی ہوگی، جرم ہو گیا۔ اور دوسرے جاتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہمارا مقام جو کیفیت ہے اور جو رش ہے اس کی روشنی میں، اسی لیے فرمایا کہ دور سے ہی ہاتھ کر کے ہی تو یہ ہو گیا۔ اس فقیر کو سعادت جب حاصل ہوئی ہے ربع صدی پہلے، تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہاں پر ہی رک کے کوئی 100-150 قدم پیچھے ہی، کہ میں اپنے اوپر دباؤ لیتا تھا کہ آگے بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد جا رہے ہیں تو وہ پس نہ جائیں۔ تو پھر آہستہ 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 وہاں سے، اور ہمیں موقع نہیں ملا۔ بعد دیکھا ہے کہ وہ چھلانگ مار کے اچھل کے، تو وہ تو بڑا جرم عظیم ہے، اس لیے کہ آپ نے اس وقت اس دور کے اندر یہ بتا دیا تھا کہ اس طرح آپ نے جانا اور اس انداز کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ چلتے ہوئے حتیم کے ساتھ بھی ہمارا، تو میری عالیہ محترمہ اس دن میرے ساتھ تھیں، جو خاتون اور ان کا شوہر وہ دونوں زندہ ماشاءاللہ، تو کہنے لگی کہ میں تھکی ہوں، آپ ان کو لے جائیں۔ تو میں ان کو لے کے گیا۔ جب وہ حتیم کے اوپر ایسے چل رہے تھے تو میں نے ایک دم ان کو کہا ادھر ہو جائیے، کیونکہ مجھے اچانک ہی یاد آ گیا، اور اسی وقت کے پیچھے سے ہمارا ایک افریقی بھائی آیا اور وہ اس طرح کھول کے اس کے وہ تھے، تو جناب وہ جب گزرا ہے تو میرے منہ سے بے اختیار المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس نے ایسے پیچھے دیکھا، پھر اس طرح اپنے آپ کے اندر ہی ہو گیا۔ تو یہ ایک کیفیت ہے کہ تربیت ہماری اسی طرح حجی وہ کر رہا تھا یمنی، تو میں نے وہ بابا جی بیچاری کبھی میں نے اس کو کہا قولوا للناس حسنا، الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر وہ تو آداب یہ ہیں کہ ہم نے عورتوں کے، بچوں کے، بوڑھوں کے، تو ان کے حقوق کا پیش نظر رکھتے دین سکھا رہا ہے کہ آپ نے اس سرکل کے اندر رہنا ہے اور اپنی حدود کے اندر رہنا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی حد کو پھاندیں گے تو پھر ہم نے اللہ کی نافرمانی بغاوت کی، اس کے گھر میں جا کے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے احتیاط کا مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب کی بات میں۔ جی دیکھیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے لیکن اپنے آپ کو بھی اذیت میں نہیں ڈالنا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی ہے، جیسے شیخ صاحب فرما رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اذیت اپنے آپ کو بھی لوگ دیتے ہیں، بڑا برا حال ہوتا ہے، سانس لوگوں کا بند ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو میں جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک مزید بات جملہ ایڈ کر دیتا ہوں، پھر آپ اس میں جاری کیجیے گا اپنی بات کو۔ وہ بات یہ ہے کہ کیا جیسے حج تربیتی ورک شاپس ہوتی ہیں، کیا ویسے عمرے یا طواف یا بیت اللہ کی یا حج سعی کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کے لیے، عمرے کے لیے پروٹوکولز اور اس طرح کی ورک شاپس نہیں ہونی چاہیے جس میں یہ چیزیں سکھائی جائیں؟ بالکل ہوتی ہیں، اب تو بہت زیادہ یہ سلسلہ عام ہو گیا ہے، سرکاری طور پر بھی ہوتا ہے اور پرائیویٹ طور پر مساجد کے اندر ہمارے مذہبی جماعتیں ہیں اور یہ ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں، مدارس ہیں، وہاں پر کثرت کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے اور وہاں پر یہ ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ پورا سال اس طرح کی ورک شاپس رہنی چاہیے، صرف حج کے لیے نہیں، عمرے وغیرہ کے لیے بھی۔ جی بالکل، بیت اللہ کا جو یہ جو حجر اسود ہے اس کو بوسہ لینے کی فضیلت یہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بتائی ہے حجر اسود کو بوسہ لینے کی، جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ اس کا متبادل بھی ہمیں بتایا ہے، بالکل صحیح، کہ اگر وہ ہم نہیں لے سکتے ہیں رش کی وجہ سے تو استلام کرنے سے، دور سے اشارہ کرنے سے بھی انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے، ثواب میں کمی نہیں آئے گی، بالکل ثواب میں کمی نہیں آئے گی اور گناہ بھی انشاءاللہ اسی طرح بخشے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ذہن سے بات نکال لینی چاہیے۔ کیا یہ سمجھ لیا جائے جی کہ استلام کیا ہے، دور سے اشارہ کر دیا ہے تو یہ بھی بوسے ہی کی طرح؟ بالکل، اس کا الٹرنیٹ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کا متبادل قرار دیا ہے تو بالکل وہی فضیلت اس کی بھی ہوگی جو بوسہ لینے کی ہے۔ ٹھیک، تو اپنے آپ کو اذیت میں لوگ ڈالتے ہیں، کئی اموات بھی وہاں پر ہو جاتی ہیں بوسہ لینے کے دوران، اور دوسروں کو تکلیف دینا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نا صف بندی کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صف بندی کے درمیان اپنے ساتھ والے بھائیوں کے لیے تم نرم ہو جاؤ، یعنی اتنی سختی نہیں کرنی ہے کہ وہ ساتھ والے بھائی کے پیر کے اوپر پیر رکھ دو یا اس کو کچل دو یا اذیت دو اس کو۔ تو عبادت کے دوران ہم نے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب جیسے شیخ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ وہاں پر دھکم پیل ہوتی ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ بازو مار مار کر اور اذیت دے دے کر، یعنی ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنے طور پر ذکر اذکار کرتے ہوئے بیت اللہ کا طواف آرام سے کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کو لوگ آ کر اس طرح سے پریشان کرتے ہیں کہ اس کے اس طواف کے اندر جو ہے نا وہ خلل آ جاتا ہے۔ تو دوسروں کا ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اس کی عبادت میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔
اور یہ سمجھنا یعنی ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ ہم دوسروں کو اذیت دے کر ہم ثواب حاصل کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات کہی۔ شیخ صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، وہی پہلی بات کہ وہ سعی جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان جانا آنا، یہ کیا صرف جانا آنا ہے یا کوئی سبق بھی ہے؟ یہ صرف جانا آنا نہیں بلکہ سیدہ حاجر علیہ السلام کا وہ سبق ہے جس کو ہم دہراتے ہیں، اور اس میں وہ جو کیفیت ہے جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سارا قربانی کا ہی ہے قرب حاصل کرنے کا، کہ آگ میں چھلانگ لگانی ہے توحید کی خاطر تو چھلانگ لگا دی، بیٹے کو مانگ کے لیے اور پھر گلے پر چھری رکھنی ہے تو یہ بھی، اور جب حکم ہوا کہ اس بچے کو ماں کے ساتھ جا کے چھوڑ آئیے، تو اس وقت جو کیفیت تھی آپ سوچئے کہ ہم بتاتے ہیں، بعض لوگ نہیں بتاتے ہیں کہ جا رہے ہیں فلاں جگہ اتنا ٹائم لگے گا اور اس طرح واپسی جو بھی ہے پروگرام، تو یہاں 6 ماہ کا سفر کر کے آتے ہیں، سیدہ حاجر علیہ السلام کو وہاں پر بٹھاتے ہیں، ساتھ بچہ ہے گود میں، اور پھر سلام کر کے واپس، بتاتے بھی کچھ نہیں ہے، شروع میں بھی کوئی نہیں بتایا ہے، اچھا کوئی مشاورت نہیں، کچھ نہیں کوئی بتایا؟ مشاورت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آخر انہوں نے پوچھا کہ اللہ عمر کا، کہ آپ کو اللہ کا یہ امر ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں ایسے؟ تو فرمایا ہاں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ حسین اور جوان اور شہزادی اور بہت بڑا یہ مقام جو ہے، اور گود میں بچہ اور 86 سال کی عمر میں جو ملا ہوا ہے، تو انہوں نے جو اس وقت کہا اذا اللہ یعزون اللہ، تو جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ انتہا ہے اس یقین کی اور ایمان کی، اور آج تو گھروں کے اندر بھی سہمی ہوتی ہیں، وہاں پر پہاڑ ہیں چاروں طرف اور تنہا، تو وہ وقت آتا ہے کہ تو ختم ہو جاتا ہے سب کچھ، تو ظاہر ہے کہ یہ کیفیت جو ہے اس میں ممتا تو تڑپ اٹھتی ہے۔ وہ بندہ جب فرش پر روتا ہے تو اللہ کی رحمت عرش میں جوش میں آ جاتی کہ جیسے بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ جوش مارتا ہے، وہ پلائے بغیر نہیں رہتی۔ تو اس وقت پھر انہوں نے جو وہ ساز کی ہے، دوڑ لگائی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، تو یہ 7 ایک طرف سے جا کے وہاں ایک ہو گیا اور دوبارہ واپس آنا، یہ تو بعض لوگ وہ 7 کی بجائے 14 کر لیتے ہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ تو وہ پھر جو آپ نے وہاں سے پھر دیکھتی ہیں 7 یہ 7 سے 14 یہ تھوڑا سا بتائیں کیا؟ ہاں جی، کہ وہ یہاں سے جا کے جیسے بیت اللہ کا کرتے ہیں پورا، یعنی جہاں سے شروع کیا ہے وہاں تک آ کے پورا اس کو پورا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایک وہ جہالت ہے۔ تو یہ اصل میں یہاں سے وہاں جانا 1، وہاں سے واپس آنا 2، پھر 3 اور 4 5 اور 6 اور 7 وہاں پر جا کر اپوزٹ سائڈ مروہ میں اپوزٹ پر، تو وہاں پر ہی پھر وہ اہتمام جو ہو جاتا ہے کہ وہ ٹینڈ کروائی جاتی ہے۔ یہاں پہ نفل تو نہیں ہے؟ نہیں، یہاں کوئی نوافل نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی کام شروع کر دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت وہی ہے جو شارع اعظم سیدنا محمد رسول اللہ نے بتایا، جیسے بتایا، جتنا بتایا، تو وہ پھر اس کو ہم ایک اختیار کرتے ہیں کہ اس طرح اس ماں نے اپنے بیٹے کی خاطر یہ کیا، اور پھر جبریل امین علیہ السلام نے جو آ کے تو چشمہ پھوٹا ہے، جس کو پھر وہ زمزم قیامت تک کے لیے ایک اللہ کی رحمت کا معجزہ ہوا ہے۔ تو یہ چشمے اب بھی پھوٹتے ہیں اس کی رحمت کے، بشرطے کے سیدہ حاجر علیہ السلام کی طرح اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لو لگا کے، تو اس یقین کی پاداش میں پھر نتیجہ عظمیٰ جو اللہ نے دیا ہے وہ امت کے لیے، پھر اس کو قیامت تک کے لیے ایک رول ماڈل بنا دیا کہ میرا قرب کی انتہا اس طرح ہوتی ہے، قربانیاں دے کے، اور یہی اصل قرب ہے، اور قربانی جو ہے بالکل صحیح، وہ اسی کا ہی نام ہے کہ قرب اللہ کا نصیب ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر میں انسان اپنی تمام تر پاکیزگی جمع کر کے وہاں پہ حاضر ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کے اس نے کس طرح کے آداب اختیار کرنے ہیں، کس اسلوب کے ساتھ اس نے رہنا ہے، وہاں پہ کیا کیا پرفارم کرنا ہے، یہ گفتگو ہماری جاری تھی، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنے جا رہا ہوں کہ ہماری بات چل رہی تھی، میں نے شیخ صاحب سے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا طواف کے بعد جب ہم سعی کرتے ہیں تو سعی کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے لوگ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں مروہ کے مقام پر یا دائیں بائیں پلرز کے پاس یہ 2 رکعت نفل ہیں کہاں پہ، کہاں ادا کرنے چاہیے؟ اور جہاں پہ قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو کیا یہ صرف وہ پتھر اسی سیدھ میں اسی جگہ پہ ہی
نفل ادا ہو سکیں گے یا کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ یہ جو طواف کے 2 نفل ہیں یہ بیت اللہ کا یہ طواف کے ہیں، سعی کے طواف کے ہیں، صحیح کے نہیں ہے، اور 7 چکر جو بیت اللہ کے لگانے ہیں ان کے بعد یہ نفل پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے ساتھ، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو جہاں مقام ابراہیم ہے اس کو اپنے سامنے کر کے یہ نفل پڑھنے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں وہاں پر حکومت کی طرف سے وہاں پر انہوں نے احباب کو کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو باقاعدہ روک بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اصرار کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے طواف صحن کے اندر ہی یہ طواف جاری ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان میں ان کے طواف میں خلل ڈال کر ہم نے وہیں پر یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ بالکل ہرگز ایسا ضروری نہیں ہے، مطاف کے اندر کہیں بھی یہ 2 رکعت نفل جو ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک مفتیان کرام نے کہا ہے کہ اگر طواف میں جیسے حج کے ایام میں رمضان المبارک میں اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے کہ مطاف جو ہے وہ بالکل طواف کی وجہ سے بھر جاتا ہے، تو وہ بالکل جو ہے نا وہ روکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ ضد کر کے، یعنی وہ شرطے جو ہے نا وہ منع کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ زبردستی سختی کے ساتھ وہ شرطہ ان کو پش کر رہا ہے، ہٹا رہا ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ زبردستی جمع ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں اب ایسی حالت میں آپ دیکھیں کہ وہ نوافل کیسے ادا کرتا ہے، توجہ شرطے کی طرف ہے، اور زبردستی جہاں بھی کہیں جگہ اس کو ملتی ہے، بلکہ وہ انتظامیہ کی طرف سے جو باقاعدہ جگہ مخصوص کی جاتی ہے، اگر وہ مطاف میں یہ رکعتیں پڑھنے سے روکتے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں برآمدے میں کہ آپ ادھر چلے جائیں، تو جہاں وہ گائیڈ کریں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور وہیں جا کر وہ نوافل جو ہیں وہ تسلی کے ساتھ انسان کو ادا کرنے چاہیے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ زندگی میں انسان کو ایک دفعہ موقع ملتا ہے، یعنی یہ عمرہ کرنے کا، حج بیت اللہ کی سعادت اس کو حاصل کرنے کا، تو انسان دھکم پیل میں اور اس طرح کی کیفیت میں یہ مناسک سارے ادا کرنے کی بجائے انسان کو تسلی اور اطمینان کے ساتھ یہ سارے مناسک جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ مروہ کے اوپر جا کر جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہی کام ہے کہ رش ہو جاتا ہے، اور یعنی بہت زیادہ وہاں پر بھی دکم پیل ہوتی ہے، اور لوگ اصرار کرتے ہیں، وہاں بھی شرطے کھڑے ہو کر لوگوں کو ہٹا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکلیں، اگر آپ کی سعی مکمل ہو گئی ہے، 7 چکر پورے ہو گئے ہیں تو آپ یہاں سے نکلیں، لیکن وہاں پر بھی لوگ اصرار کرتے ہیں، جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دعا یہاں پر کریں گے تو یہ کوئی زیادہ قبولیت کے امکانات ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ مروہ میں آپ نے زیادہ دیر رک کر جو ہے نا وہ دعا کرنی ہے۔ تو انتظامیہ کا جو ہے نا وہ بہرحال اس معاملے میں ہمیں ضرور ساتھ دینا چاہیے، ہماری بہتری کے لیے اور یہ رش سے بچنے کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے یہ سارے انتظامات جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں۔ باقی ایک سوال آیا تھا آپ کی طرف سے کہ یہ صفا مروہ کی جو سعی ہے، یہ جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ سیدہ ہاجر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، زمزم کا نکلنا اور وہ سارا، اس میں ہمارے لیے جو سبق آپ نے پوچھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ، توکل کا پتہ حقیقت میں اس وقت چلتا ہے کہ جب بظاہر اسباب ہمیں دکھائی نہ دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، خامد چھوڑ گیا ہے، بچہ یعنی چھوٹا ہے، بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں مولوی صاحب آپ باتیں کرتے ہیں توکل کی، لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی تو ہوتی ہیں، ان کا تو نہیں نا انکار کیا جا سکتا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز تو کیا یہ ہیں کہ کوئی بندہ بشر وہاں پر نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے حکم پر صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، سیدہ ہاجر علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ سرتاج آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پر؟ 3 بار انہوں نے سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چوتھی بار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اس پر بھروسہ ہے۔ تو یہ توکل کی انتہا ہے کہ بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے ملے گا، یہ شیر خوار بچہ ہے اس کا کیا بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آتا ہے نا کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق بندے کو دیتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کیسے سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ایک بچہ ایڑی رگڑے گا زمین پر اور وہاں سے چشمہ پھوٹے گا،
اور ایسا چشمہ پھوٹے گا کہ جو قیامت تک پانی جو ہے نا وہ رکے گا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایسی برکت، پانی نہیں آب شفا ہے، آب شفا. اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ پانی آب زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ صرف مشروب کا کام نہیں دیتا ہے بلکہ یہ کھانے کا بھی متبادل ہے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے اس میں خیال ہے کوئی حدیث بھی ہے، شیخ صاحب سے ذرا تھوڑی مزید زحمت دیتے ہیں ہماری گفتگو میں آپ شامل ہوں، ہمیں بتائیں اس حوالے سے کیا کیا آپ کے تجربات کیا ہے آب زمزم کو، افادیت کو لے کے، اور آپ نے ظاہر سفر بھی کیا. ہاں جی الحمدللہ. ہمیں سلسلے میں مولانا عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ادھر پچھلے دور کے اندر کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. انہوں نے پیسے دیے کہ جناب یہ آپ وہاں خوب کھانا پینا اپنا کیجیے گا. مولانا کافی ذخیرہ کتب کا لائے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ پیسے جو دیے تھے فضل الرحمان صاحب نے، کہنے لگے میں زمزم ہی پیتا رہا ہوں، مجھے وہاں پر ضرورت ہی نہیں پڑی، میں ساری وہ کتابیں لے کے آؤں جو آج بہت بڑا ایک سرمایہ ہے اس کا. تو یہ بیماری کے لیے بھی شفا جیسے فرمایا ہے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں کہ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا امت کے لیے تحفہ ہے، اور یہ غذا کا کام بھی دیتا ہے، شفا کا کام بھی دیتا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، 3 چیزوں کا یہ وعدہ ہے. اور جہاں بھی جو پڑھے گا اس کو یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو ہم نے خود ابھی 3-3.5 مہینے پہلے ہی مجھے اچانک ہی تکلیف ہوئی، تو ٹیسٹ ہوئے تو اس کے اندر بہت کچھ نکلا ہے. تو متاب سلیمانی، عبدالوحید سلیمانی یہاں چوبرجی خان بابا ہوٹل کے ساتھ لاہور میں، تو ہم نے وہی دوائیاں ان سے لے کے استعمال کی ہیں، اور 1.5 مہینے کے بعد وہ سارا کچھ، اور زمزم کا ساتھ استعمال تھا. تو اتنا وہ کلیئر ہوا کہ جو ہمارا ٹاپ کا اسپیشلسٹ تھا اس نے کہا جی یہ تو سارا کچھ کلیئر ہو گیا. میں نے کہا جی بس یہ اس کی طرف سے ہے، اور دوائی خالص دیسی، اور وہ بھی ڈاکٹر حکیم ماشاءاللہ جو اسپیشلسٹ ہیں. تو اصل چیز تو بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، کیونکہ لکل داء دوا، ہر بیماری کی دوا پہلے اللہ بھیجتے ہیں اور بعد میں بیماری آتی ہے. تو ہمارے یہ بیماریوں کا بھی ایک علاج ہے حج اور عمرہ. عمرہ حج اصغر ہے تو اس کے اندر ہماری بیماریوں کا علاج یہ ہوتا ہے کہ دماغ کا تکبر، بو، اور جو گندگی زبان کی، اور وہ سارے کچھ ان سے بچ جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رجوع اللہ زیادہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اچھا ایک سوال مزید پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چاہتا ہوں. غیر محرم کے ساتھ حج یا عمرے کا سفر، یا محرم کے بغیر، غیر محرم کے ساتھ تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہماری جو کمپنیاں ہیں، کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یا سامنے آتی ہے بات کہ کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں، لیکن اس نے کہا جی میں نے یہ شو کر دیا ہے ڈاکومنٹس میں، آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سفر کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ جہاد میں نہیں جائیں گے، آپ محرم کی حیثیت سے حج میں ان کے ساتھ جائیں گے. اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ عورت کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو غیر محرم تو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا جو محرم ہوگا وہی اس کو اٹھائے گا، لے جائے گا، اور وہ اس کے ساتھ. تو یہ اس کی عزت کا، عفت کا، پاک دامنی کا بھی سوال ہے. اور سفر کے اندر تو کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا کیفیت ہو جائے، کیونکہ ذرا سا پاؤں پھسلتا ہے تو بندہ اٹھ جاتا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سے ادھر ہوا، تو اس کے لیے تو بالکل اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، اللہ نے بھی یہ حرمت کے تقاضے جو ہیں وہ سارے قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے ہیں. تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی اس کے ساتھ، کیونکہ اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی تو پھر ایسا حج اور عمرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. ہمارا پروگرام ایک علمی اصلاحی پروگرام ہے، اور اس میں ایک اصلاح کی بات میں جاننا چاہتا ہوں. آپ چونکہ ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں اور نوجوانوں سے مخاطب بھی رہتے ہیں، استاد بھی ہیں ماشاءاللہ، اور تحقیق کے لیے تو گورنمنٹ نے آپ کو ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دے دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو علم و عمل میں برکت دے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اسباب کیا ہیں کہ ہمارا وہ توکل جو ہے وہ تھوڑا سا ہلا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاجی لوگ جو ہے نا وہ سمجھیں، وہ مجھے دیکھ لیں کہ میں اب حرم میں ہوں، سیلفی، ویڈیو کال، اور میں اب طواف کر رہا ہوں، میں اب جناب یہاں پہ کھڑا ہوں، میں اب یہ کر چکا ہوں، میں یہ کر چکا ہوں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تو پھر یہ ایک سوشل میڈیا وغیرہ پہ ایک اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ حضرت میں صبح اس کام کے لیے جا رہا ہوں،
آپ کی جو مناجات ہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں، آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں مجھے دے دیں، میں وہاں پہ پیش کرتا ہوں. تو یہ اس کا تصور اور یہ جو ایک آ گیا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تصویر سازی جو ہے وہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ علماء اس کی مذمت کرتے آئے ہیں، اس سے بہت زیادہ ڈراتے آئے ہیں. اور ایک وقت وہ تھا کہ علماء کرام جو ہے وہ ویڈیو سازی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ وہ اس کی مذمت کرتے تھے. پھر بعد میں علماء نے ضرورت کے پیش نظر کے یہ چونکہ باطل پرست جو لوگ ہیں وہ اسی میڈیا کو استعمال کر کے تو اپنے باطل افکار اور نظریات جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی اس میڈیم کو اختیار کرنا چاہیے. اس اعتبار سے علماء نے ویڈیو کی تو اجازت دے دی، لیکن تصویر جو ہے اس کی مذمت اور حرمت اب اسی جگہ پر باقی ہے. لیکن لوگوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اختیار کر لیا ہے، اور باقاعدہ ابھی تو سننے میں آیا تھا کہ حج سے پہلے سعودی حکومت کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ حرم کے اندر کسی کو ویڈیو بنانے کی، تصویر سازی کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہوگی. تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ اخلاص کے ساتھ بہرحال ہے. اچھا، یہاں پر جب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ تصویریں بنا کر اور اس کو نہ نشر کیا کریں، یعنی ایک گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک، اور ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ تک پہنچنے تک، اور پھر حرم میں جانے تک، اور ایک ایک چیز کی جو ہے نا وہ لوگ تصویریں اور ویڈیو بنا کر اور شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اس کی علماء کرام کی طرف سے مذمت ہوتی ہے تو ایک اعتراض لوگوں کی طرف سے سامنے آتا ہے. کہتا ہے کہ یہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں نا یہ ہماری نیت پہ شک کرتے ہیں. جی یہ آپ نے کوئی کہ ہمارے دل چیر کر دیکھ لیے ہیں کہ ان کے اندر ریاکاری ہے. دیکھیں، ریاکاری کا تعلق دکھلاوے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دل چیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ریاکار نظر آنے سے ہاں، ریاکاری دکھلاوے کو کہتے ہیں نا. تو ایک بندہ جب دکھلاوا کر رہا ہے تو اس کی نیت اچھی کیا ہو سکتی ہے؟ دکھلاوے کی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے تصویریں بناتا ہوں تاکہ میں زندگی میں ایک بار میں نے بیت اللہ میں جانا ہے تو میری میموریز ہو جائیں گی، تو وہ اس کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ تم نے کھینچی ہیں تصویریں تو بھی اپنے موبائل میں رکھو، تم یاد تمہاری ہے، سیو رکھو. لیکن یہ لوگوں کو دکھانے کا جو ہے نا وہ یہ ایک سلسلہ اور ریاکاری. اور ڈاکٹر صاحب ریاکاری کی جو بدترین شکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک عمل نہیں کرتا ہے لیکن صرف تصویر اور ویڈیو بنانے کے لیے وہ شو آف کرتا ہے. اس کی مثال دیکھیں کیا ہے. ایک شخص خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے، اور ایک بندے کو کہتا ہے یہ میرا موبائل پکڑو. موبائل پکڑ کے اس کو کہتا ہے میری اب تم نے تصویر کھینچنی ہے. تو یہ خانہ کعبہ پیچھے ہوتا ہے، خانہ کعبہ پیچھے ہوگا یا سامنے ہوگا، جیسے بھی تو میں دعا کروں گا تمہیں میری تصویر کھینچنی ہے. اکثر عموماً یہی تصویریں نظر آتی ہیں کہ وہ ملتزم کے سامنے ہاتھ کھڑا ہے، ہاں جی باب بیت اللہ ہے، وہ پیچھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ عبادت کا دعا کا مذاق ہے. یعنی وہ دعا کر نہیں رہا ہے، دعا کی ایکٹنگ کر رہا ہے. اس کو کہہ رہا ہے میں دعا کروں گا، ہاتھ اٹھاؤں گا، تم نے میری تصویر کھینچنی ہے، میری ویڈیو بنانی ہے، ٹک ٹاک بنانی ہے. اور وہ یوں ہاتھ اٹھائے گا، خانہ کعبہ سامنے ہے. یا مسجد نبوی میں لوگوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا سلوٹ کرنے کا، یہ تو بہت زیادہ ویڈیوز جو ہے نا وہ وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ فوجی انداز میں زور سے زمین پر پاؤں مار کر، یعنی وہ مقدس سرزمین کے اوپر یعنی زور سے پاؤں مارتے ہیں، اور پھر آ کر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کر کے تو جو سلوٹ کرتے ہیں. یعنی اپنے عمل سے ثابت نہیں کرنا، بس یہ ہے کہ میں پروٹوکول دے رہا ہوں، میں عزت کر رہا ہوں، اور میرے دل میں بڑی تقدیس ہے آپ کی، لیکن میں نے عمل نہیں کرنا، اس راہ پہ نہیں چلنا. بالکل ایسی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی جتنی بھی مذمت ہو وہ کم ہے. چلیں مدینے کا تذکرہ کیا تو میں چاہتا ہوں ایک سوال اور، پھر وہ چونکہ ہمارا تھوڑا سا قبولیت کے متعلق بھی بات آ گئی ہے اس گفتگو میں، تو کیا یہ کچھ تصور حقیقی طور پہ موجود ہے کہ حج کے لیے آپ گئے ہیں تو جب تک 40 نمازیں آپ مدینہ منورہ میں ادا نہیں کرتے ہیں، یہ اس طرح کا کوئی فگر ہے تو وہ آپ کی نمازیں جو ہیں، آپ کا آگے عبادات اور آپ کا سفر اور آپ کا حج جو ہے وہ شرف قبولیت تک نہیں جاتا؟ یہ کچھ تصور کچھ ایسی چیز ہے؟ اور بعض اوقات تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش کر کے فلائٹ نہ بھی ہو تب بھی وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے لینڈ مدینہ میں کرنا ہے، وہاں پہ پھر میں نے کرنا. اب اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اگر نیت حج کی ہے تو یا عمرے کی ہے، اور اس کے لیے کہیں اور پہلے جایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں حقیقت بات تو یہ ہے کہ جو حج کے مناسک ہیں یا عمرے کے جو ارکان ہیں ان میں کہیں بھی مدینہ منورہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی عمل نہ حج کے ارکان میں سے نہ عمرے کے ارکان میں سے، وہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ میں ہی ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت موجود میرا دل کر ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو انٹرپٹ کروں، رکو یار، پھر وابیوں کے اوپر وہ ایک ڈیبل لگایا جاتا ہے نا، گستاخ بے ادب ہے یار، مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آپ کہہ رہے ہیں مدینہ کی؟ جی میں وہی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان مکہ میں جائے اور مدینہ میں نہ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ تو اس وجہ سے حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو، ہر مسلمان وہ مدینہ جانا چاہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں نا ایک بات اور بھی ہے ہمارے ہاں، چونکہ ایک مخصوص گروہ کی طرف سے، آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی، وہ نعتیں پڑھتے ہیں، اور بلکہ ان کی زبان سے ہمیشہ جب بھی نام نکلے گا نا وہ مدینے کا نکلے گا، یا اللہ مینو مدینے لے جا، یا اللہ مدینے کو جانا، یہ جی چاہتا ہے۔ ہائپ جو ہے نا وہ نعتوں کے اندر، یعنی مکے کا نام نہیں ہے اور مدینے، یہ تو پھر خیر زیادتی والی بات ہے، یعنی مکے کے اوپر مدینے کو ترجیح دینا۔ اور پھر ہم اس کو ایک اور اعتبار سے دیکھیں کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب خانہ کعبہ میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور ادھر 1,000 مدینہ میں 1,000 نماز کے برابر ہے۔ بہت بڑا ڈفرنس، مسجد نبوی میں، تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے 1,00,000 اور 1,000 کا۔ اچھا یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے بعض حضرات جب یہاں سے عمرے کا پیکج بنواتے ہیں، مطلب 21 دن کا پیکج ہے، تو وہ ٹریول ایجنٹ کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا جو ہے نا وہ 2 ہفتے مدینہ میں رکھنے ہیں اور 1 ہفتہ مکہ میں رکھنا ہے، تو یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے کہ 40 نمازیں پوری پڑھنی ہے، اس کا کسی حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایک حدیث جو کہ صحیح ترمذی شریف میں ہے اور اس کی سند میں بھی ویسے کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 40 دن تک نمازیں وہ با جماعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے۔ یہ 40 دن کی ہے، 40 نہیں ہے، 40 نمازیں نہیں، 40 نمازیں نہیں، یعنی 8 دن کی نماز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 براتیں عطا فرماتا ہے، ایک نفاق سے برات اور ایک جہنم کی آگ سے۔ تو یہ اس حدیث کا تعلق نماز با جماعت کے ساتھ ہے، نہ کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انسان کو جانا چاہیے، مدینہ منورہ میں بھی جانا چاہیے، وہاں پر ریاض الجنہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہاں پر نوافل پڑھنے کی اگر کسی کو سعادت مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، مدینہ میں جانا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر سلام پیش کرنا چاہیے، لیکن ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بقیع میں، جی بقیع جو قبرستان ہے اس کو ہمارے ہاں جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہ جنت تو بہرحال نہیں ہے، وہ قبرستان ہے۔ تو وہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہماری امت کے بڑے بڑے ہمارے اسلاف جو ہیں وہ وہاں پر مدفون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو جو مدینہ میں جاتا ہے اسے قبرستان بھی جانا چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قبرستان میں جانا یا جنت البقیع میں جانا، یہ سب قبرستانوں کے لیے ہی حکم ہے یا تعلیمات ہیں یا صرف بقیع کے لیے؟ جی قبرستان میں جانا جو ہے نا اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی اور آخرت کی یاد بتایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے اور کافی دیر تک واپس تشریف نہیں لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئیں۔ آپ جب باہر نکلیں تو آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں تشریف لے گئے ہیں اور آپ وہاں پر دعا فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بقیع والوں کے لیے جا کر دعائے مغفرت کروں۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں ہیں تو ہمیں اپنے علاقے کے قبرستان میں جانا چاہیے، بھلے وہاں پر ہمارا کوئی قریبی، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار موجود ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے کہ کبھی کبھی ضرور جانا چاہیے، تاکہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ہم جب آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا وہ بھولا ہوا سبق ایک دفعہ یاد کر لیں، وہاں پر مٹی کی ڈھیریاں جا کر دیکھیں تو ہمیں کچھ دل نرم پڑے اور یاد آئے کہ ہم نے بھی ان کوٹھیوں کو چھوڑ کر ایک دن اسی راہ کا جو ہے نا وہ مسافر بننا ہے، شہر خاموشاں کا۔ تو باقی جو بقیع غرقد کی بات ہے، وہاں پر چونکہ عظیم ہستیاں، وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ اور ان کے بعد کے اسلاف ہمارے مدفون ہیں،
تو وہاں پر جا کر قبرستان میں دعا کے لیے ہمیں وہاں جانا چاہیے، جس طرح ہم اپنے علاقے کے قبرستان میں جاتے ہیں۔ باقی بقیع قبرستان میں جانے کی کوئی اگر ہم کہیں کہ کوئی خاص فضیلت ہے تو وہ کوئی احادیث سے ثابت بالکل نہیں۔ صحیح۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی مصروفیات ترک کرتا ہے، اللہ کے گھر کا سفر کرتا ہے، وہاں پہ پہنچتا ہے، سب کچھ چھوڑتا ہے، بال کٹواتا ہے، منڈواتا ہے، کوئی شناخت نہیں، 2 سفید کفن جیسی چادریں پہنے ہوئے، اور وہاں میدان میں کبھی لیٹ رہا ہے، کبھی سر سجدے میں رکھ رہا ہے، کبھی آنسوؤں سے، آہوں اور سسکیوں سے اللہ کے ہاں مناجات کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا ایک ایسے میدان تک پہنچتا ہے جس کی بڑی اہمیت اور افادیت بتائی گئی ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچتا تو پھر اس کے ساتھ اس کے حج کے حوالے سے وہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ وقوف عرفہ اس کا رہ جائے کسی بھی طریقے سے، اور رہ جانے سے مراد کیا ہے، کب تک پہنچے تو وہ مس نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے وہ کون سا آخری وقت ہے، اگر اس سے پہلے پہنچ جائے تو اس کا وقوف شمار کر لیا جائے گا اور اس کا حج پورا ہو جائے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ والدین کے جیسے ہاں پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو کیا اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عرفات کے میدان کی ایک اپنی جو ہیبت ہے، وہاں پہ تکبیر کی جو صداؤں کی بلندی ہے، اور شجر و حجر، میدان، وادیاں، پہاڑ، ہر چیز اللہ کی تقدیس کے نغموں سے گونج رہی ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت کے اندر وقوف عرفہ، شیخ صاحب میں چاہتا ہوں آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی، میدان عرفات کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ بڑا عظیم دن ہے یہ، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں مسلمانوں کے دین کی تکمیل کا اعلان ہوا تھا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تمہارے لیے پورا کر دیا ہے، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا کہ اگر یہ آیت مبارکہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت اتری تھی، ہم اس کو عید کا دن، جشن کا دن منا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ مجھے وہ دن بھی معلوم ہے اور وہ جگہ بھی معلوم ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، وہ عرفات کا میدان تھا اور یوم عرفہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ دن اتنا عظیم دن ہے کہ دین کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اتمام جو ہے وہ اس دن ہوا ہے۔ اور اس دن کی خاص فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر کے دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے اس دن سے زیادہ آزاد کرتا ہو۔ سب سے زیادہ اس دن لوگوں کو جہنم کی آگ سے جو ہے نا وہ آزادیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بے شمار لوگ اللہ صاحب۔ شیخ صاحب، جب انسان بن گیا، مومن بن گیا، اپنی پچھلی ساری زندگی کے گناہ اس نے اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کے، مہاجر بن کے، مسافر بن کے معاف کروا لیے ہیں، تو پھر جب وہ واپس آتا ہے اسی ماحول میں، انہی لوگوں میں، انہی رویوں میں، تو وہ بدل جاتا ہے، وہ کیفیت وہ نہیں رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ بدلاؤ کیوں آتا ہے؟ کیا وہ وقتی تھا یا یہ مستقل ہے؟ دیکھیے، ہمارا کلمہ طیبہ کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلاۃ خمسہ ہے۔ اس کی فضیلت یعنی اس کا جو اصل ہے وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر ایک بندہ صلاۃ خمسہ کے بعد بھی بے حیائی سے اور نافرمانی، بغاوت سے باز نہیں آتا تو اس کا مطلب کوئی نماز ہے ہی نہیں، ورنہ پھر اللہ کا فرمان ظاہر ہے کہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ مَا أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا مَا أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ۔ تو اسی طرح یہ جب حج کرنے کے بعد اگر بدلاؤ نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب کہ پہلے ہی پیچھے گڑبڑ ہے۔ ہمارے بعض لوگ ماں کا، بیوی کا، بہنوں کا، وراثت کا وہ سارا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ جی جا کے وہاں ایسے ہی ہو جاتا ہے، بخشا ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کی ادائیگی ہے، اگر وہ نہیں کی ہیں یہ، اور دوسرا اگر یہاں سے جانے کے بعد بڑی وہ بدترین ایک بات تھی، کسی نے جا کے بدکاری کی تو پریں کے اندر جڑا آوے، انہوں نے کہا یار میں حج کر کے آیا، میں ایسا تو نہیں ہو گیا ہوں۔ تو یہ ایک بدترین ذہن ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ حج کرے اور اس کا جو کیفیت ہوتی ہے ہمارے عارفین تو خوب جانتے ہیں، تو بالکل یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرف شیطان اپنے سر میں خاک ڈال ڈال کے چیخ چلا رہا ہے کہ میں نے اتنی محنتیں کی ہیں اور یہ سارے کے سارے بخشے گئے ہیں۔ وہ ویسا ہی ایک منظر ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر بندہ کا سب کچھ دھل جاتا ہے، لیکن جو
وراثت کے حقوق ہیں، جو خامد بیوی کے حقوق ہیں، جو معاملات ہیں، یہ معاف نہیں ہوتے ہیں، شرک معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ آ کے چینج نہیں ہوتا اور اسی طرح بدکاری، بے حیائی، عریانی، فحاشی اور ظلم اور زیادتی اور حرام خوری، حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کا مطلب حج ہوا ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ اترا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو تو پہلے اپنے آپ کو یہاں سے ہی، ابھی ابتدا اسی بات سے ہوئی تھی کہ وہ بخش بخشا کے کر کے جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا۔ اور قرضہ شہید جس نے 70 کی شفاعت کرنی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور حاجی کے بارے میں کہ 400 کی وہ شفاعت کرے گا، تو وہ کیسے شفاعت کرے گا اگر اس کی اپنی بخشش نہیں ہوئی؟ مسجد میں کہا گیا جی اعلان کریں کہ قالین کی ضرورت ہے، آواز آئی کہ میں ڈلوا دوں گا، اور وہ بیک آواز اس مسجد میں گجرا والے میں آواز آئی کہ حاجی بلیکیہ، تو حاجی اور بلیکیہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجی تو حاجی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر حج اترا ہی نہیں ہے اور نہ اس کے اندر وہ روح ہے۔ ایسے بھی لوگ جاتے ہیں کہ جا کے وہ کمروں میں رہتے ہیں اور باہر نکلتے ہی نہیں، جاتے ہی نہ حرم میں جاتے ہیں نہ وہاں جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک سیر کے لیے ہوگا نا۔ تو یہ تو ایسا ہے کہ جامع احرام کے اندر آتے ہی بندے کے اندر چینج آ جاتا ہے کہ میں ایک دن یہاں اسی طرح 2 کپڑوں کے اندر، چادر کے اندر، کفن زمین کے نیچے ہوں گا، تو وہاں پر معاملہ تو یہاں پر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے واقعات موجود ہیں کہ ایک بندے نے جب یہ معاف کیا، حکیم صاحب نے بتایا، ہم نے خود بھی ایک کیس دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پولیس میں تھا، انہوں نے کہا ہاں، اس نے کہا کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اس نے کسی کی آنکھیں انہوں نے کہاں ضائع کی تھی، انہوں نے کہا بس یہ پھر اس کے لیے بخشش کا اللہ کے آگے کرو، ورنہ اس کو تو عذاب ہو رہا ہے جس نے آنکھیں نکلوا دی تھیں۔ تو جو ایسے ہمارے علم میں ہیں کہ جناب اس نے اپنا سارا کچھ ہڑپ کر کے قبضہ کر لیا ہوا ہے، حج کر لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا بائیکاٹ ہے بالکل مطلقاً، اور اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے جو سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تو پھر بدترین سے بدترین انسان ہو گئے، اور یہاں 3 دن سے زیادہ اگر بائیکاٹ ہے تو اس کے ساتھ تو وہ یاد رکھو جنت والی بات ہے۔ آخری سوال آپ سے، حج ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو کیسے لے کے آنا ہے؟ کوئی نہیں بھی گیا لیکن اس کی روح کیا ہے؟ عبادت کوئی بھی ہو، اس کے بعد انسان کی زندگی میں بدلاؤ تو آنا چاہیے۔ نماز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک نمازی کی زندگی اور ایک بے نمازی کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ اگر حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرماتا ہے تو حج کے بعد کی زندگی حج سے پہلے کی زندگی سے مختلف ہونی چاہیے یقیناً۔ اگر وہ اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے پہلے گناہ وہ بخشوا لیے ہیں، تو آئندہ اس کو اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ بار بار شاید ہر کسی کو موقع نہیں ملتا ہے۔ اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار حج اور عمرے کرو، یہ گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتے ہیں، یہ حج اور عمرے جس طرح بھٹی میں لوہا جو ہے نا وہ صاف ہوتا ہے۔ تو جس کو بار بار عمرے حج کرنے کی توفیق ہو وہ بار بار کرے، لیکن جس کو ایک بار توفیق ہوئی ہے، استطاعت تو انسان کو ہو سکتی ہے، لیکن زندگی کا کیا بھروسہ ہے کہ اگر ایک انسان ایک دفعہ حج کر کے آیا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ دوبارہ جانے کا موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے۔ تو اس کو حفاظت کرنی چاہیے۔ نام کے ساتھ تو حاجی سارے لگا لیتے ہیں حج کرنے کے بعد، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ واقعی تبدیل ہو جائے۔ جو گناہ وہ زندگی میں اگر کیا کرتا تھا حج سے پہلے، تو بدلاؤ اس کی زندگی میں آئے، نماز کا وہ پابند ہو جائے، ایک خاتون ہے وہ پردہ کرنا شروع کر دے، ایک مسلمان نوجوان ہے اس کی چہرے پر داڑھی والی سنت سج جائے، دیگر جو احکام ہیں اسلام کے اخلاقیات میں اگر دوسری خاص طور پر جیسے شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ حقوق العباد کے اندر اور لین دین کے معاملات کے اندر بہت زیادہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا ہے لیکن معاملات کے اندر جو ہے نا وہ بڑی خرابی ہے۔ تو ان چیزوں کا ایک حاجی کو جس کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا ہے اس کو اپنے نام کا جو ہے نا وہ ضرور پاس رکھنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ میرے عمل سے کہیں دین جو ہے نا وہ میرا بدنام نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ تو عبادت جو ہے وہ انسان کو بدلنی، اس کی زندگی کو بدلنے والی ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اس لحاظ سے اس کو پکا سچا نمازی ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک دفعہ ٹریول کیا تو اس سے پوچھا تو کہتے ہیں آج 5 کیے ہیں، 2-3 بار میں نے کہا بھائی نماز پڑھتے کہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے تو کینسل ہو گیا سارے پہ۔ تو نماز تو 5 وقت کی ہے اور وہ اللہ اصلاح فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے وقت دینے کا، آپ کے ساری رہنمائی کرنے کا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان بابرکت دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ظاہر باطن پاک صاف کر دے، اچھا کر دے. جیسے ہم حج جیسی عبادت کے لیے بغیر داغ لگا چادر کا لباس پہن کر جاتے ہیں، ویسا ہمارا کردار بغیر داغ کے ہو جائے. اگر کہیں داغ لگ گیا ہے، کہیں اس طرح کی کوئی تلچھٹ آ چکی ہے، تو ہم اس کو توبہ کے، معافی کے، استغفار کے، آنسوؤں کے اور بخشش کے جتنے بھی ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان کو بروئے کار لا کر اس کو صاف شفاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں صاف ستھرے ہو کر حاضر ہو سکیں. آپ نے میزبان ڈاکٹر صلاح الدین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. عشرہ ذی الحجہ کی برکات کو سمیٹنے کی کوششیں انشاءاللہ جاری ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك